محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پانچ مرتبہ آئے کریمہ کی تلاوت کریں مریض کی صحت یابی کے لیے اور پریشانیوں کے حل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار تجھے واسطہ عیسائی کریمہ کا اور اس بابرکت مقام کا معبود برحق تجھے فرش ازل کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ایک خاتون جو اقامے کے لیے پریشان ہے معبود ان کی مشکل کو حل کر دے. اور ایک اور خاتون ہے ان کا اپنا کوئی نجی مسئلہ ہے ان کی مشکل کو حل کر دے. پالنے والے معبود برحق تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا بیمار صغرا کا بیمار مدینہ کا واسطہ ننھے علی اصغر بابر حوائج کا واسطہ معبود برحق پالنے والے جناب رباب کے اسلال کا واسطہ ان کے صدقے میں معبود برحق اے میرے پاک بے نیاز حنا مرتضیٰ آنٹی کے بھائی کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا کر اور بالخصوص سعدیہ باجی کی امی کو صحت کاملہ عطا کر. اے پالنے والے معبود برحق اسباب الحوائج کے صدقے میں سعدیہ باجی کی امی کو مکمل شفا و صحت عطا کر. پر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت علی اصغر علیہ السلام کے اوپر کما حق ان کے حق کے مطابق تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خالق کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالم لامحدود معبود برحق لامحدود صفات کا حامل و مالک پروردگار اپنی نورانی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے تحقیق آپ تک نور اور چمکتے ہوئے نور کے ساتھ چمکتی ہوئی کتاب آئی ہے. تو وہی پروردگار عالم کہ جس نے واضح کتاب کا قرآن کا ذکر کیا، وہ معبود برحق کہ جس کے صفات یا جس کے علم، جس کے خلقت، کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہو سکتا. وہ لامحدود ہستی کہ جس نے خود ارشاد فرمایا کہ میں کسی کے مثل نہیں ہوں کہ جو نگاہوں میں سما جاؤں، وہ جو کبھی نظر آنے والا نہیں ہے، جس کی نہ ابتدا کا کسی کو علم ہے اور نہ ہی انتہا کا کسی کو علم ہے، اول سے بھی اول ہے، جس کے لیے کہا جائے کہ واحد کا لفظ ہی نہیں آتا، ایسا تنہا ہے کہ جس کو ہم واحد بھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اس نے اپنی تنہائی کا احساس یا اپنے یکتا ہونے کا احساس اس طرح سے دلایا، قل هو اللہ احد. واحد نہیں کہا، احد کہا ہے پروردگار عالم نے. تو وہی پروردگار عالم کہ جو نگاہوں میں نہیں آ سکتا، عقل میں نہیں سما سکتا، عالم کی زبان اس کے علم کی گویائی کو بیان نہیں کر سکتی، عقلیں اس کو محدود نہیں کر سکتی. اور اگر کسی نے یہ چاہا کہ وہ دیکھے، کسی نے یہ چاہا کہ اس کو اپنے نگاہوں سے دیکھ لے، تو وہ ناکام رہا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، دکھاؤ تمہارا پروردگار کیسا ہے، دکھاؤ تمہارا خدا کیسا ہے، دکھاؤ ہم تمہارے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ منع کرتے رہے، کہتے رہے کہ ان کی نعمتوں پہ اکتفا کرو. سورہ بقرہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے تعداد نعمتیں عطا کی تھی. کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک بادل ہمیشہ سایہ کیا رہتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے منہ و سلوہ آسمان سے آیا کرتے تھے، یعنی تیتر و بٹیر بھنے ہوئے ان کے لیے آتے تھے. لیکن جب دسترخوان پر پیش کیے جاتے تھے تو کہنے لگے کہ ہم یہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، ہمیں دوسری نعمت چاہیے. یعنی بنی اسرائیل کی اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو مسلسل نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ نعمتوں سے بھی گھبرانے لگتا ہے. جب مسلسل نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمت سے بھی گھبرانے لگتا ہے. بس یہ طاقت ہے حسینیوں میں اور ان کے جگر میں کہ جنہیں روز مجلس عزا کی نعمت دی جائے تو وہ روز اس کو دل سے قبول کیا کرتے ہیں. امام حسین ابن علی بلند نعرہ صلوات. خدا نے فقط اور فقط حسینیوں کے جگر میں اتنی طاقت ڈالی ہے کہ روز مجلسیں کرو، روز کربلا لے چلو، روز لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی اور میں نہیں ہے.
آپ جنت میں لے جانے کا بھی کسی کے سامنے بار بار کہیے، چلو جنت میں لے چلیں، جنت میں لے چلیں، جنت میں لے چلیں۔ ایک دن اگر انہیں جنت میں لے بھی جائیں گے اور وہ رہنے بھی لگیں گے، وہاں رہتے رہتے ایک دن وہ بھی تھک جائیں گے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، لیکن یہ حسینی ہے۔ روز کربلا لے چلو، روز کربلا لے چلو، یہ کربلا جانے کے لیے تیار ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، محمد والی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں لے جانے کی ضد ہرگز نہ کرنا، تیری جنت سے اچھا تو میرے گھر کا خانہ ہے۔ بے شک یہی ہے سب سے بڑی جنت حسینیوں کے لیے۔ بہرحال ہر نعمت سے انسان گھبرانے لگا کرتا ہے۔ اللہ جانے نام حسین میں کیا کشش رکھی ہے تو نے، کیا محبت رکھی ہے، ذکر کیے جاؤں دل ہی نہیں بھرتا۔ تو یقیناً وہ کہنے لگے کہ ہم اب اس نعمت سے گھبرا چکے ہیں، اب ہمیں کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہلکا پھلکا چاہیے۔ تو ان کے لیے مسور کی دال، ککڑی، پیاز، لہسن قرآن کہتا ہے نکلنے لگے اور انہوں نے اس سے مستفید ہوئے۔ پھر بھی وہ ان نعمتوں سے گھبراتے تھے۔ اب کہتے تھے جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں تمہارے خدا کو دیکھنا ہے۔ موسیٰ نے کہا خدا دیکھا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے اگر ہے تو ہمیں دکھائیے، نہیں تو ہم انکار کریں گے، ہے تو ہمیں دکھائیے۔ اب موسیٰ پریشان ہوئے، گئے کوہ طور پر، کہا پروردگار میری قوم والے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا موسیٰ انہیں سمجھاؤ کہ ہم ہرگز نظر نہیں آ سکتے، ہم کوئی شے نہیں ہے۔ کہا پروردگار بہت سمجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدایا ایک مرتبہ کہتے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے۔ بس پروردگار کہتا ہے موسیٰ آؤ انہیں لے آؤ اس پہاڑ کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر گئے، قوم والے جمع ہوئے، موسیٰ لے کر پہنچے ایک پہاڑ کے نزدیک۔ کہا موسیٰ اب ان سے کہو کہ اس پہاڑ کی طرف نگاہ کریں۔ موسیٰ ان سے کہو کہ اب اس پہاڑ کی طرف نگاہ کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے پہاڑ کی طرف نگاہ کی تو ایک تجلی تھی جو آسمان سے چمکی، ایک نور تھا جو آسمان سے چمکا، ایک بجلی تھی جو آسمان سے چمکی۔ اب اس نور کے چمکنے سے ہوا یہ کہ پہاڑ میں درار پڑی اور یہ جل گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اس نور کی چمک اتنی تیز تھی کہ قوم والے تو مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب عزیزو دیکھنا یہ ہے کہ واقعاً وہ نور پروردگار تھا کہ جو اس میں چمکا تھا۔ اگر نور پروردگار ہوتا تو خدا ہرگز نہ کہتا، یعنی وہ محدود ہو جاتا، سما جاتا نگاہوں میں۔ کہا نہیں، دیکھو ہم نے ایک نور کو نازل کیا تھا پہاڑ پر کہ جس کی صفت یہ ہے کہ کسی پتھر کے سامنے آ جائے تو اس پتھر کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی صفت، کون سے نور کی صفت یہ ہے کہ پتھر کے سامنے آ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بتایا مجھے تیرا رجب کی صبح نے، جب ایک ماں نے اپنے شکم کو لگا دیا اور شکم کا لگنا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ مشکل کشا باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند تر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے۔ نعرہ حیدری، یا علی، مولا حسین علیہ السلام بلند تر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بتایا
بتایا ہمیں 13 رجب کی صبح نے کہ جب ایک ماں نے اپنے شکم کو لگا کر کہا پروردگار عالم تجھے اس بچے کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے. اب دیکھیں فاطمہ بنت اسد دیوار سے گئی ہیں، در سے نہیں گئی ہیں، اور دیوار میں در بنا کے بتا دیا کہ یہ نور خدا بندی ہے. یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ نور پروردگار ہے. یہ وہ نور ہے کہ جس نے ہر نبی کی مدد کی ہے. جب جب نور کی بات آئی ہے یہ ظاہر ہوا ہے، جب جب نور کا ذکر ہوا ہے یہ ظاہر ہوا ہے. سلمان ہے ایک مرتبہ، جناب سلیمان ہے نبی پروردگار ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا تاکہ وہ حکم ہواؤں کو دیں اور وہ ہوائیں ان کے تخت کو اپنے دوش پر اڑائے پھریں. جہاں چاہیں وہ چاہیں، جہاں چاہیں وہ جائیں، جہاں چاہیں وہاں کی سیر کریں. ایک وقت وہ آیا کہ جب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتے اڑتے لرزنے لگا، گرنے لگا. سمجھ میں نہیں آتا تھا وجہ کیا ہے. کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے. سلیمان کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے. اے ہواؤ تم میرے تخت کو اپنے دوش پہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں نیچے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہوں. تو ندائے ہوا یہ آئی کہ نور کو پکار کر دے، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور آصف بن برقیہ کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان نے آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا پروردگار ایلیا کو میری مدد کے لیے بھیج دے. یا علی میری مدد کے لیے آئیے، ایلیا کو میری مدد کے لیے بھیج دے. لشکر والے کہتے ہیں سلیمان دعا ہی کر رہے تھے کہ ایک نور چلا آیا، اس نے ہواؤں کو حکم دیا، تخت نے پرواز کرنا شروع کیا. صلوات پر محمد. نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتا ہی نہیں، نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتا ہی نہیں. دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے، دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات صلی اللہ ہر نبی نے کہا علی میری مدد کے لیے آئیے، ایلیا میری مدد کے لیے آئیے، عیسیٰ میری مدد کے لیے آئیے. ایک مرتبہ شکم ماہی میں کوئی دعا کر رہا تھا، ایلیا میری مدد کے لیے آئیے. کنویں میں کوئی پکار رہا تھا، علی میری مدد کے لیے آئیے. اور یہ نور ہر جگہ جا رہا ہے مدد کے لیے، ہر جگہ جا رہا ہے مدد کے لیے. بیان یہ کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جب جناب عیسیٰ کو رات کی تاریکی میں ایک لشکر نے گھیرا ہوا تھا، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، چاہتے یہ تھے کہ ان کو قتل کر دیں. تو کچھ لوگوں کا بیان یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا یہ قتل کر دیے جائیں گے تو ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آگے بڑھیں. ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اپنا دفاع خود کیسے کرتے ہیں. اب وہ تنہا کھڑے ہوئے تھے، پکار کے کہتے ہیں یا علی میری مدد کے لیے آئیے، سبحان اللہ، ایلیا میری مدد کے لیے آئیے، ایلیا میری مدد کے لیے آئیے. اب یہ پریشان ہونے لگے، کہتے ہیں ہم چھپ کر یہ دیکھنے لگے، بجائے اس کے کہ اپنے نبی کا دفاع کرتے، چھپ کر یہ دیکھنے لگے کہ یہ آخر ایلی ہے کون کہ جس کا ذکر اتنا توریت میں انجیل میں آیا ہے، جس کو ہر نبی نے بلایا ہے، جس کو موسیٰ نے بھی پکارا ہے، جس کو ہارون نے بھی پکارا ہے، جس کو شیس نے بھی پکارا ہے، جس کو داؤد نے بھی پکارا ہے. اور یہ ہر جگہ ظاہر ہوا ہے. یہ ایلیا ہے کون، آخر ہے کون؟ یہ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ ایک نور سامنے سے آتا نظر آیا. جس وقت نور پڑنے لگا تو ہم نے دیکھا گھوڑے پہ ایک حسین شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے پہ ایک نقاب پڑی ہوئی تھی. نور ایسا تھا کہ نگاہیں نہیں ٹھہر رہی تھی. بس کہتے یہ ہیں
کہ چند ہی حملوں میں پورے لشکر کو تنہا اس نے ختم کر دیا. چند ہی حملوں میں پورے لشکر کو اس نے ختم کر دیا اور وہ غائب ہو گیا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایلیا تھا کون, یہ ایلی تھا کون, کیا خدا تھا یا خدا کا بھیجا ہوا کوئی شخص تھا کہ جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے, ہر نبی کی مدد کر رہا ہے, ہر ایک کی مدد کر رہا ہے. کبھی کنویں میں مدد کے لیے آ رہا ہے, کبھی دربار میں مدد کے لیے آ رہا ہے, جو جہاں بلا رہا ہے وہ وہاں مدد کے لیے آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنی پشتوں میں ہر ایک سے کہہ دیا تھا, ہر آنے والے نے اپنے ہر ایک شخص نے اپنے بعد والے بچوں سے, انہوں نے اپنے بعد والوں سے, انہوں نے اپنے بعد والوں سے کہ اگر تمہیں ایلیا کا علم ہو جائے تو ہماری قبروں پہ ضرور آ کے بتا دینا کہ یہ ایلیا ہے کون. تاریخ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پہ پہنچ گئی کہ جہاں ایلیا کا علم ہونے والا تھا. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیبر کے میدان میں پہنچی تو نظر یہ آیا کہ ایک شخص نے ہاتھوں پہ علم کو اٹھائے ہوئے تھا, پتھر پہ جب گاڑا تو پتھر موم کی مانند بن گیا. معلوم یہ ہوا کہ داؤد کی مدد کرنے والا یہی تھا. مدد حق ہے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرجوں. اب جب وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا, علم یہ ہوا کہ ایک شخص تھا جو پکار رہا تھا, کہہ رہا تھا. پہلے اس نے پتھر پہ علم کو گاڑا, اس کے بعد تلکار کے مرہٹ کو پچھاڑا, کہا کیسے, اور اس کے بعد جب در خیبر کو اپنی انگلیوں پہ مانند سپر, یا یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی مانند اٹھا لیا. ایک پرندے کے پر کے ٹوٹے ہوئے پر کی مانند اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ بولو بولو در خیبر کو کس نے اکھاڑا ہے. کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. اکھاڑنے والا کون ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں ایلیا ہوں, جو توریت میں بھی ہوں, انجیل میں بھی ہوں. علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرہب کو پچھاڑا کس نے, اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. علی نے امیر ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خود اپنی شناخت ایسے کرائی. وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں میرے مولا نے اپنی شناخت کرانے کا طریقہ تبدیل کر دیا تھا. ہر جگہ کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں, علی ابن ابی طالب ہوں, میں ابو طالب کا لال ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. لیکن وہاں آپ نے ایسے شناخت کرائی کہ میں فاطمہ بنت اسد کا حیدر ہوں. میں حیدر ہوں, میں حیدر ہوں, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اور کہا میں توریت اور انجیل کا ایلیا ہوں, جسے توریت اور انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ کسی نے بھی, یہ معجزہ یہ ہے نام علی کا. ایلیا یعنی علی تو نام لوگوں نے بہت رکھے, لیکن ایلیا کا معجزہ یہ ہے جو خدا نے اتارا ہے کہ آج تک کسی بھی کتاب میں کوئی تبدیل نہیں کر پایا. جیسا توریت میں آیا ایسے ہی آیا, جیسے انجیل میں آیا تھا آج تک ایسے ہی ہے, اسی طریقے سے ہے. کوئی قرآن میں جہاں جہاں مولا کا نام آیا ہے, صفات آئے ہیں, وہ اسی طریقے سے ہیں آج تک. وجہ کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ نام کو ہٹا دیا جائے. بکس تو بہت رکھتے ہیں, یہ ان کی بدقسمتی ہے, لیکن وہ نام کو ہٹا کیوں نہیں پائے آج تک, تبدیل کیوں نہیں کر پائے, کیا وجہ ہے؟ تو کہا گیا کہ نام کے ساتھ ساتھ خدا نے صفات بتا دی ہیں. جس میں یہ صفات ہو
جو اس صفات کا مالک ہو بس وہی ایلیا اور علی ہے. تو اتنا بہادر تو بس میرا مولا ہی علی ہے. مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی کعبے کا گوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی ہم سب کی مولا علی علی ذرا زور سے بولو علی علی سرکار کے بولو علی علی نعرہ حیدری یا حیدری یا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی میرا مولا علی علی یا علی یا علی. ہر ایک نے جس کو مدد کے لیے پکارا یہی وہ علی ہے. اب اگر آج ہم پکارتے ہیں تو خدا اور انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. بے شک کیونکہ خدا نے کہا تھا نادے علی مثل اللہ جائے، علی کو ندا دیجئے، علی کو پکاریے. سید المرسلین سے کہا تھا کہ علی کو پکاریے. اور پھر جب بات پیغام کی آئی تھی، جب ستارہ اترا تھا ان کے حکم پر، وہ ٹوٹا تھا کہ جہاں پروردگار نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، کسی کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، کسی کے لیے آفتاب کو، کسی کے لیے چاند کو، کائنات کی ہر نعمت کو مسخر کر دیا، لیکن کہا کہ ستاروں کو ہم نے اپنے حکم کا تابع رکھا ہے. ہمارے حکم پہ ہیں یہ، ہمارے حکم پر ہیں. وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ کل کو یہ نہ کہہ دیتے کہ علی کے حکم کے تابع ستارے تھے. یقیناً جو ہیں، لیکن خود ہی اپنے در پہ بلا لیا. خدا نے آیت اتار کے بتا دیا کہ ہم نے اپنے حکم سے انہیں بھیجا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ خدا کو علی سے بہترین در کوئی لگتا ہی نہیں ہے. خدا بھی تو سچا اور خدا بھی تو سب سے زیادہ عاشق علی کا ہے نا. سب سے زیادہ عاشق علی کا ہے پروردگار عالم یا رسول یا علی. تو دیکھیں بیان یہ کیا گیا ہے کہ علی فضائل کا، کمالات کا، صفات کا وہ مرکز ہے، وہ مظہر ہے کہ جس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے عقیدے کے ساتھ پکارے تو یقیناً اس کی حاجتیں پوری ہوا کرتی ہیں. ایک مسیحی عابد کہ جو دریا کے کنارے رہا کرتا تھا، بہت ضعیف تھا. ضعیفی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ کمر جھک چکی تھی، اتنا ضعیف تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک روز ایک شخص چلا آ رہا ہے جو بہت حسین ہے، زلفیں دوش پہ پڑی ہوئی ہیں. بس دیکھتا ہے، دیکھتے ہی کہتا ہے، یہ حسین شخص اس کے پاس پہنچا. کہنے لگے تمہارے پاس کشتی ہے، ناؤ ہے تو ہمیں دے دو کیونکہ ہمیں دریا کے اس پار جانا ہے. کہا نہ آج کشتی ہے نہ ناؤ ہے، آپ لمبے چلے جائیے، آگے جا کر ایک پل آئے گا، آپ کو اس پل سے گزرنا پڑے گا کیونکہ دریا کے اس پار بغیر کشتی یا ناؤ کے آپ جا نہیں سکتے. بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، ہواؤں نے آ کر ان کے قدموں کو چوم لیا. ہواؤں نے قدموں کو چوما، اپنے دوش پر اٹھا لیا اور دوش پر اٹھا کر اس طرف لے گئی. جب اس مسیحی عابد نے یہ دیکھا تو اس کو جستجو پیدا ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ کچھ ورد پڑھنا شروع کیا. جب ورد پڑھنا شروع کیا تو اس کے لیے یہ جو دریا تھا مانند زمین بن گیا. اب یہ اس پر سے گزرتا ہوا اس طرف پہنچ گیا. جب ساحل پر پہنچا، کنارے پر پہنچا تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ، یعنی یہ مسیحی عابد کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کہا تھا کہ ہواؤں نے تمہیں اپنے دوش پر بلند کر لیا، تم ہے کون، تم ہو کون؟ کہنے لگے کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. اس نے کہا میں مسیحی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ایلیا عیسیٰ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، تو میں اسی طریقے سے جیسے عیسیٰ نے پکارا تھا ایسے ہی پکارتا ہوں، ایلیا میری مدد کو آؤ، ایلیا میری مدد کو آؤ. جتنی بار چاہتا ہوں اتنی بار یہ دریا پار کر لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان جس اللہ. کے نام میں اتنی طاقت ہو کہ نام لیا جائے تو دریا پار ہو جائے. تو کہا تم کون ہو؟ بس کہنے لگے کہ میں ہی تو وہ ایلیا ہوں جس کے حکم پر حیدری حیدری حیدری. مولا مشکل کشا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. میں ہی تو وہ ایلیا ہوں کہ جو عیسیٰ کی مدد کے لیے آیا، جس کے حکم پر ہواؤں نے سلیمان کے تخت کو اپنے دوش پر اٹھا لیا. سبحان اللہ. میں ہی ایلیا ہوں. بس اس نے سنا اور وہ ایمان لے کر آ گیا. بآواز بلند صلوات. اللہم
वाजिल फरज। ये है वो एलिया जिसको हर एक चाहे या न चाहे दिल उसके सामने झुकने के लिए तैयार रहता है, उसके नाम के सामने झुकने के लिए तैयार रहता है। औरों में और शियों में फर्क इतना है कि हम उनकी तारीफ के साथ साथ उनको मानते भी और उनकी बात की लाज भी रखते हैं। तो शिया वही है, मेरे मौला फरमाते हैं कि हमारे शियों को दो चीजों से पहचानो, अज़ादारी हुसैन और नमाज की पाबंदी। दो चीजों से मौला कायनात ने फरमाया था कि हमारी मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के हुक्म की पाबंदी, तमाम अहकाम की पाबंदी के साथ यानी हमारे शियों को पहचानो। उनके अंदर ये भी सिफत पाई जाएगी कि हमारे साथ साथ हमारे खुदा के हुक्म की हर बात की लाज रखेंगे, हर बात को मानेंगे, चाहे वो कोई भी बात हो। इसीलिए कहा जाता है, आजकल बहस चलती है कि गोया नमाज या मजलिस ये बेकार की बहसें हैं जिसमें दुश्मन आपको उलझाना चाहता है। कहते इमाम सादिक अलैहिस्सलाम छठे एक शख्स आया और उसने आकर कहा, मौला इतना बताइए कि नमाज आला है या मजलिस है, हुसैन आपके जद की मजलिस। तो इमाम ने फरमाया, जो कोई भी तुम्हारे सामने आकर ये बहस करे कि नमाज या मजलिस, यानी नमाज को रखा जाए या मजलिस को रखा जाए, तो समझ लो कि वो हमें दोस्त नहीं रखता है। यानी इमाम ने ये फरमाया, यहाँ तक फरमा दिया, क्यों हमें दोस्त नहीं रखता? इसलिए कि वो हमें अगर दोस्त रखता तो हमारे अमल को, दो अमल जो हमारे हैं उनको एक साथ न टकराता, क्योंकि हमारे जो अमल है दोनों एक है। नमाज बर वक्त, मजलिस हर वक्त। नमाज के लिए अल्लाह ने वक्त को मुकर्रर कर दिया है। आपके लिए ये वक्त फजर का है, ये ज़ुहर का है, ये असर का है, ये मगरिब है, ये इशा है। और मजलिस हर वक्त हुआ, हर वक्त नाम हुसैन लिया जाता है। तो इमाम ने उस जमाने में इस मसले का हल निकाल दिया। इमाम को मालूम था आगे ये होगी चीजें, ये दुश्मन है जो आपस में लड़वाना चाहता है। मेरे मौला ने कहा कि जो भी तुम्हारे सामने ऐसी बातें करे, समझ लो कि वो हमारा दुश्मन है। वो चाहता ये है कि हमारे नाम का सहारा ले और खुदा के अहकाम को खत्म कर दे। तो तुम कभी भी उनकी बातों में ना आना। यानी मौला ने उस वक्त इस मसले का हल निकाल दिया। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाहने वाले इस पर बहस करें कि मजलिस है कि नमाज है, कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सजदे में सर उन्होंने देकर बता दिया। एक वक्त में दो चीजें थी, लेकिन क्या क्या? शहादत हुसैन और नमाज का वक्त था। उस वक्त भी सजदे में सर रख दिया। मालूम सवार हुआ था, लेकिन इमाम का सर सजदे में था। कहते जाते थे, सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। अज़ादारों, ये अहकाम, ये परवरदिगार के क़वानीन, इनके लिए तो हुसैन ने भरा घर दे दिया। आसान नहीं था भरे घर को कुर्बान कर देना, बहुत मुश्किल होता है अजीजों। आपको एहसास जब होगा जब किसी जवान की मैयत को देखें। क्या आपने कभी कहीं पर भी आज तक तारीख में तन्हा किसी बाप को कब्र बनाते देखा है? करबला में आइए, एक बूढ़ा बाप है, रोता जाता है, कब्र बनाता जाता है। एक जुमला कहूँ अजीजों, अगर खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ कुछ हो जाए, किसी के घर से रोने की आवाज आए, तो हमदर्दी का सबसे छोटा जुमला होता है, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? क्या कोई हादसा वाक़ हो गया है? क्या हुआ? तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए सबसे छोटा लफ्ज़ होता है। लेकिन मेरा सलाम हो गरीब हुसैन पर, जो पुश्ते खेमा जाके कहते थे, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। किसी ने हमसे ये भी न पूछा कि क्या हुआ? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आका हुसैन, आइए, हम आए हैं रोने के लिए। आइए फैसला लीजिए आका। कितना दर्द है हुसैन के इस जुमले में, कितनी मोहब्बत रही होगी। जरा सोचे कितनी
अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत हुआ करती है, लेकिन 2 मरहले ऐसे आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, बहुत प्यार आया करता है। एक जब बेटा पुरशबाब पर हो, जवानी में कदम रखे, और एक जब 6 से 1 साल के दरमियान का हो, कितनी मोहब्बत थी हुसैन वाली अकबर वाली असगर से, लेकिन जवान की मैयत भी उठाई है और तन्हा सगीर का जनाजा भी। बहुत मोहब्बत है हुसैन वाली अकबर से, बहुत मोहब्बत है। चंद चंद जुमले और रहमत तमाम है। नन्ना से सगीर है ना बाबुल हवाइज, तारीख कहते हैं जब हुसैन मैदान में लेकर गए थे और बच्चे ने सूखी हुई जबान, ऐठी हुई जबान, पकड़ाई हुई जबान, जिस बच्चे का प्यास से आलम ये था कि बच्चा आगे नहीं खोल पा रहा था, निखार थे अली असगर। जब सूखी जबान पकड़ाए हुए होठों पे फेरी और फौज अश्किया में हलचल मची है, तो इधर हुरमला आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद तीर को कमान में जोड़ा। कैसा तीर था ये, तीर से शोभा था ये। तारीख कहती है जब बच्चे के गले पर तीर लगा है तो बच्चा हाथों पर मुनक़लिब हो गया, लेकिन ये भी लिखने वालों ने लिखा है कि इसलिए भी मुनक़लिब हो गया, तीर वज़नी था और बच्चे का गला छोटा था। तीर के वतन से बच्चा हाथों पे पलट गया। गरीब है अरे जब ज़मीन करबला में बच्चे को लिटा दिया है, मिट्टी डाली जा रही है, कहते जब मिट्टी डाली जाती है तो करवाले अगर आगे बढ़ते हैं तो पकड़े हुए होते हैं, तो इसलिए कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा सलाम मुसल्ली पर जब मुट्ठी भर के कभी पैरों पे कभी पिंडलियों पे जितना भी रोने का मैं हमारी अदालत में मैंने छोटे बच्चे को नहर होते हुए देखा है। पेट पर मिट्टी डाली, सीने तक मिट्टी आई, जब फूल सा चेहरा देखा तो बहुत रोए मेरे माला, इतना रोते जाते थे आंसू अली असगर के चेहरे पे टपक रहे थे। फूल से रुखसारों पर बाप के आंसू आए, चाँद को छुपा चुके हुसैन और रोते हुए उठे, रोते हुए उठे। हुसैन ने असगर को तो दफन कर दिया। तारीख कहती है वजह क्या थी, हुसैन नहीं चाहते